تو جان جانا ہے چہرہ ملک تاب تیرا، تو شاہ خوباں تو جان جانا ہے چہرہ ملک تاب تیرا، نہ بن سکے۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الاشرف الانبیاء والمرسلین اجمعین، اما بعد، قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، حامیم والکتاب المبین، انا انزلناه فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین فیہا یفرق کل امر حکیم، صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ بآواز بلند مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر عقیدت و محبت کے ساتھ درود شریف پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم، صلو علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ علامہ اقبال لکھتے ہیں کہ ہم تو مائل بکرم ہیں کوئی سائل ہی نہیں، ہم تو مائل بکرم ہیں کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے رہ روئے منزل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے رہ روئے منزل ہی نہیں۔ حضرات گرامی، اللہ جل شانہ کا بے پناہ فضل و احسان یہ ہے کہ رب تبارک و تعالی ہمیں انسان بنایا، اشرف الخلق اشرف المخلوقات بنایا، اور بے پناہ فضل و احسان اور اس کا کرم یہ ہے کہ اس نے ہمیں مسلمان گھرانے میں پیدا فرمایا، مسلمان بنایا، اپنا نام لینے والا بنایا، اور پھر اللہ جل شانہ کا بے پناہ کرم بالائے کرم یہ ہے کہ اس نے ہمیں مادی ضروریات سے بھی مزین فرمایا، مادی ضروریات بھی عطا فرمایا، لیکن ان سب کے باوجود اللہ جل شانہ ہم سے بڑی محبت فرماتا ہے، اگرچہ ہم گنہگار ہیں، اگرچہ خطا کار ہیں، لیکن رب تبارک و تعالیٰ اپنی محبت میں کمی نہیں کرتا ہے۔ کبھی آپ نے دیکھا ہے کہ اولاد اگر بگڑی ہو، بچہ بدماش ہو تو ماں اس سے محبت کرنا بند کر دے، ماں اس سے اس کی طرف محبت کی نظر ڈالنا بند کر دے۔ جس ماں کے اندر رب تبارک و تعالیٰ اپنی محبت کا ایک قطرہ اس کے دل میں رکھا ہے، اس کی محبت کا اندازہ ساری دنیا مل کر نہیں لگا سکتی ہے، تو رب تبارک و تعالیٰ کی محبت کا اندازہ کون لگائے گا؟ اللہ جل شانہ 70 ماؤں سے بھی زیادہ محبت فرماتا ہے۔ ایک ماں کی محبت کا اندازہ پوری دنیا نہیں لگا سکتی، اس کی سمندر کی گہرائی اتنی، اس محبت کی سمندر کی گہرائی اتنی کہ انسانیت تھک جائے، ہار جائے، تو پھر جو 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرے اس کی محبت کا اندازہ کون لگا سکتا ہے؟ پھر محبت کی مثال بھی رب تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں سے یہ پیش کرتا ہے۔ ہماری زندگی میں آپ دیکھیں، ہم جب گھر میں ہوتے ہیں یا پھر باہر ہوتے ہیں، ہم شب و روز یہ دیکھتے ہیں کہ اگر والدین ہیں تو اولاد اپنے والدین کو کسی خاص موقع پر تحفے تحائف پیش کیا کرتے ہیں۔ اب وہ خاص موقع یا تو کسی خوشی کا موقع ہو، یا پھر کوئی فنکشن کا موقع ہو، یا پھر برتھ ڈے کا موقع ہو، یا پھر کسی شادی کا موقع ہو، الغرض کے مواقع مختلف قسم کے ہو سکتے ہیں، لیکن ان موقعوں پر اگر اولاد ہے
تو اپنے والدین کو تحفے پیش کرتے ہیں. والدین کو اگر خوشی ہوتی ہے بچوں سے کسی خاص موقع پر تو اپنی اولاد کو تحفے پیش کرتے ہیں. ایک رشتہ دار دوسرے رشتہ دار کے لیے تحفے تحائف پیش کیا کرتے ہیں. دوست و احباب دوسرے دوست و احباب کو کسی خاص موقع پر تحفے تحائف پیش کیا کرتے ہیں. اگر استاد ہے تو شاگرد کو تحفہ پیش کرتا ہے خوش ہو جانے کے بعد کسی خاص موقع پر. اگر شاگرد ہے استاد کو کسی خاص موقع پر تحفے تحائف پیش کیا کرتا. یہ تحفے تحائف پیش کرنا سکھایا کون اور کیوں؟ انسانیت رب تبارک و تعالیٰ انسانیت کی تخلیق فرمائی, اس کے اندر اپنی محبت رکھا, محبت کا ایک قطرہ ڈالا, کچھ نہیں ایک قطرہ. پھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ آپس میں تحفے تحائف پیش کیا کرو, اس سے محبت میں اضافہ ہوتا ہے. اب ذرا غور کریں, محبت میں اضافہ کرنے کے لیے تحفے تحائف پیش کرنا سکھایا کون؟ تو اللہ اور اس کے رسول نے سکھایا ہے. یہ تو دنیا کی بات ہوگی, لیکن آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں رب تبارک و تعالیٰ کے تحفے پہ آپ نے کبھی غور کیا ہے؟ اللہ جل شانہ کی اس کرم نوازی پر کبھی ہم نے توجہ کی ہے؟ جو کرم نوازیاں تحفے کی شکل میں رب تبارک و تعالیٰ ہمیں عنایت فرماتا ہے, ہم نے کبھی اس پر نظر نہیں ڈالی. اب آپ کو بتاتا چلتا ہوں, کچھ دن باقی رہ گئے ہیں, وہ شب وہ رات آنے والی ہے کہ جس میں رب تبارک و تعالیٰ آسمانی دنیا پر نزول اجلال فرماتا ہے, اور پھر ندا دینے والے ندا دیتے ہیں, صدا آتی ہے کہ جسے کچھ بھی مانگنا ہو آج رات مانگ لو. آج رات میں جو کوئی کچھ بھی مطالبہ کرتا ہے اللہ جل شانہ اس کی دعا کو رد نہیں فرماتا, قبول فرماتا ہے. حضرات گرامی, وہ رات کون سی رات ہے؟ وہ شب برات کی رات. یہ شب برات کی رات ہے, اللہ جل شانہ ہمارے لیے ایک تحفہ بنایا ہے, اس کو ہمارے لیے ایک تحفہ بنایا ہے. شب برات کی رات تحفے کی شکل میں ہے. یہ اللہ جل شانہ کی کرم نوازی نہیں تو اور کیا ہے. اللہ جل شانہ اپنے بندوں کے اوپر کرم فرماتا ہے, محبت فرماتا ہے, اپنی محبت میں کوئی کمی نہیں کرتا. اگرچہ گنہگار ہیں, اگرچہ خطا کار ہیں, لیکن اپنی محبت کا اظہار فرماتا ہے وہ, اگرچہ کہ ہم اس کی محبت کو نہیں دیکھ پاتے یا پھر محسوس نہیں کر پاتے. اگر نظر دوڑائیں, غور کریں تو اللہ جل شانہ بے شمار تحفے ہمارے لیے اس سرزمین پر پیدا فرمایا. ہر سال رب تبارک و تعالیٰ ہمیں رمضان جیسا تحفہ عطا کرتا ہے. اب انشاءاللہ العزیز سے ہم بیان کریں گے کہ رمضان المبارک میں رمضان المبارک تو ایک تحفہ ہے, اپنے آپ میں ایک تحفہ ہے, لیکن اس کے اندر اور کون سے تحفے تحائف رب تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کے لیے بنایا ہے. رمضان المبارک کے علاوہ رب تبارک و تعالیٰ عید کی خوشی ہمیں عطا فرماتا ہے. یہ بھی ایک تحفہ ہے رب تبارک و تعالیٰ کی, رب تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کے لیے جو بنایا. اس کے بعد شب برات, شب قدر کی رات, یہ تمام تحفے تحائف رب تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کو عطا فرماتا ہے. اب کہیں گے بھئی یہ تحفہ ہے تو نظر کیوں نہیں آتا ہے؟ اس طرح اگر سوال کی جائے تو بہت ساری چیزیں جو ہمارے نظروں سے اوجھل ہے, تو کیا وہ موجود نہیں ہے؟ موجود ہے. لیکن آپ کو بتاتا چلوں مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ صدقے طفیل اللہ جل شانہ نے بے شمار اور لا تعداد نعمتوں سے ہمیں سرفراز فرمایا ہے. اللہ جل شانہ اپنے بندوں کی دعا 5 ایسی راتیں ہیں جس میں رد نہیں فرماتا ہے. توجہ کریں, 5 راتیں ایسی ہیں جس میں رب تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کی دعا قبول فرماتا ہے, اس میں رد نہیں فرماتا ہے. وہ 5 راتیں کون سی ہیں؟ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت فرماتے ہیں کہ سب سے پہلی رات شب جمعہ کی رات, جس میں اگر کوئی شخص رب تبارک و تعالیٰ سے کچھ مانگتا ہے اللہ جل شانہ اس کی دعا رد نہیں فرماتا, قبول فرماتا. شرط یہ ہے کہ مانگنے والا صحیح ہونا چاہیے, رقت انگیز طور پہ مانگے. اس کے بعد ماہ رجب کی پہلی رات, ماہ رجب کی پہلی رات, جس میں اگر کوئی شخص
جس میں اگر کوئی بندہ مومن اللہ جل شانہ سے جائز مقاصد جائز تمنائیں طلب کرتا ہے یا تمناؤں کو پورا کرنے کے لیے رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں طالب ہوتا ہے، اللہ جل شانہ اس کی دعا رد نہیں فرماتا۔ تیسرا شعبان المعظم کی 15ویں رات یعنی شب برات، اس میں رب تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کی دعا رد نہیں فرماتا، قبول فرماتا ہے۔ اس کے بعد شب عید الفطر ہے اور شب عید الاضحیٰ، اس میں بھی اللہ جل شانہ اپنے بندوں کی دعا رد نہیں فرماتا ہے، قبول فرماتا ہے۔ اب سوال یہ ہوتا ہے کہ ان 5 راتوں کے علاوہ اللہ کی بارگاہ میں لاکھوں کروڑوں دعائیں کرتے ہیں لوگ، تو کیا اس میں دعا قبول نہیں ہوتی؟ سب کے سب رد ہوتی؟ نہیں، اللہ جل شانہ ان دعاؤں کو قبول فرماتا ہے، لیکن اس کی حکمت ہے، کس دعا کو قبول فرما رہا ہے کس دعا کو رد فرما رہا ہے یہ وہ جانتا ہے بہتر، اپنے شان کے لائق، اپنی حکمت ہے اس کی، یہ اس کی حکمت ہے۔ لیکن 5 راتوں میں رب تبارک و تعالیٰ دعا قبول فرماتا ہے، یہ 5 راتوں کو کیوں بنایا رب تبارک و تعالیٰ؟ آئیے آپ کو مثال کے ذریعے سمجھانا چاہتا ہوں۔ ہمارے لیے رب تبارک و تعالیٰ نماز فرض فرمایا، 5 وقتہ نماز، یہ نماز اگر ہم گھر میں بھی پڑھتے ہیں تو بھی رب تبارک و تعالیٰ کی عبادت کی تکمیل ہوتی ہے، اگر اس نماز کو اگر جنگل میں بھی ادا کرتے ہیں تو بھی رب تبارک و تعالیٰ کی عبادت کی تکمیل ہوتی ہے، اگر پہاڑ پہ ادا کرتے تو بھی رب تبارک و تعالیٰ کی عبادت کی تکمیل ہوتی ہے۔ لیکن اسی نماز کے لیے رب تبارک و تعالیٰ نے ایک خاص مقام بنایا جس کا نام مسجد ہے، اگر وہاں پر کوئی شخص جا کر نماز ادا کرتا ہے تو وہاں پر ثواب زیادہ عطا کیا جاتا ہے۔ اگر گھر میں کوئی عبادت کرتا ہے، گھر میں کوئی نماز ادا کر رہا ہے تو اس میں ثواب کم ہوتا، اگر کسی اور مقام پر وہ عبادت کر رہا ہے ثواب کم ہوتا ہے۔ لیکن جب بندہ مسجد کی جانب لپکتا ہے، اذان سنتے ہی مسجد کی جانب اپنے قدم کو بڑھاتا ہے تو ہر ایک قدم کے بدلے رب تبارک و تعالیٰ اس کے نام اعمال میں نیکیاں لکھتا ہے۔ ابھی عبادت نہیں، صرف قدم بڑھا رہا ہے، پھر مسجد میں جاتا ہے، رب تبارک و تعالیٰ مسجد میں داخل ہونے کی عبادت کا ثواب لکھتا ہے۔ اس کے بعد جب وضو بناتا ہے رب تبارک و تعالیٰ اس کا ثواب لکھتا ہے، اس کے بعد جماعت کا ثواب لکھتا ہے، اور مسجد میں نماز ادا کرنے کے عوض اللہ جل شانہ بے شمار نیکیاں اس کے نام اعمال میں لکھتا ہے۔ اب میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ رب تبارک و تعالیٰ کسی اور مقام پر بھی کسی اور مقام پر بھی رب تبارک و تعالیٰ کی عبادت ہوتی ہے، لیکن وہ ثواب نہیں ملتا جو مسجد میں ملا۔ اب ذرا غور کریں آپ، ٹھیک اسی طرح اللہ جل شانہ عام دنوں میں بھی دعا قبول فرماتا ہے، عام دنوں میں بھی دعا رد فرماتا ہے، قبول فرماتا ہے۔ یہ اس کی حکمت پر ڈیپینڈ ہے، یہ اس کی حکمت پر منحصر ہے کہ کس دعا کو قبول فرمائے گا کس دعا کو رد فرمائے گا۔ لیکن اس کے علاوہ بھی رب تبارک و تعالیٰ 5 راتیں مختص کیا ہے صرف دعا کی، 5 راتیں متعین فرمایا ہے، خاص کیا ہے صرف عبادت کے لیے۔ اگر کوئی شخص ان راتوں میں رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں کچھ طلب کرتا ہے، اگر کچھ مطالبہ کرتا ہے، کوئی اولاد مانگتا ہے، کوئی جاہ و شربت مانگتا ہے، کوئی جاہ و حشم مانگتا ہے، کوئی عزت و شہرت مانگتا ہے، کوئی ولایت مانگتا ہے، کوئی علم طلب کرتا ہے، کوئی حافظ بننے کی خواہش ظاہر کرتا ہے، کوئی عالم بننے کی خواہش ظاہر کرتا ہے، رب تبارک و تعالیٰ اس کی دعا کو قبول فرماتا ہے۔ کیوں؟ رب تبارک و تعالیٰ اعلان فرما رہا ہے کہ سنو، عام دنوں میں تو ہم دعا قبول کرتے ہی ہیں، لیکن یہ 5 راتیں ہم نے تمہارے لیے تحفے کے طور پر پیش کیا ہے، اس تحفے کو قبول کرو اور اس کے بعد میری بارگاہ میں آؤ، اور جب ان راتوں میں آؤ گے میری بارگاہ میں، جب وہ رات تمہارے نزدیک آ جائے، تمہارے اوپر سایہ فگن ہو جائے، تو پھر اپنے دامن سے اپنے ہاتھوں سے ان تمام راتوں کو ضائع مت کرو، یوں ہی مت گزارو، بلکہ یہ تمہارے لیے تحفہ ہے۔ اگر اس میں نہ مانگو گے تو کس میں مانگو گے؟ ہم اس میں تمہاری دعا کو قبول کرتے ہیں۔ اس سے بڑی نعمت رب تبارک و تعالیٰ بندے کو اور کیا عطا فرمائے گا؟ لاکھوں کروڑوں لوگ ہر لمحہ اللہ جل شانہ کی بارگاہ میں طلب کر رہے ہیں، کوئی پریشانی کا حل مانگتا ہے، کوئی بیماری سے شفا مانگتا ہے، کوئی دشمنوں سے نجات مانگتا ہے۔ یہ سب کے سب رب تبارک و تعالیٰ اس رات میں
قبول فرماتا ہے۔ اگر کوئی دشمن ستا رہا ہو، گڑ گڑا کر رقت انگیز دعا رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں رات کی تنہائی میں کر، اللہ جل شانہ قبول فرمائے گا۔ وہ کرم کرنے والا ہے، وہ رحم کرنے والا ہے۔